وہ بیٹا اب جب کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے غائب رہے اور وہ کئی سال 8 یا 10 سال جو ہیں وہ تو مدین میں گزار کر پھر واپس آئے ہیں، اس عرصے میں منفتاح نے اگرچہ زندہ تھا لیکن اپنا تخت چھوڑ دیا تھا اور اپنے بیٹے کو رامسیس دوم، رامسیس سیکنڈ، یہ تھا اس وقت جب کہ حضرت موسیٰ واپس آئے ہیں اور رسالت سے سرفراز ہو کر اور فرعون کے دربار میں جب پیش ہوئے ہیں تو وہ منفتاح نہیں تھا بلکہ اس کا بیٹا رامسیس تھا، وہی ہے کہ جو غرق ہوا ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے سمندر کو پھاڑ کر ان کو بچایا، ان کو جگہ دی، ان کو راستہ دیا اور اسے لشکر سمیت غرق کیا۔ وہ رامسیس تھا جس کی ممی آج بھی موجود ہے، جس کے ناک کے اوپر ایسا نشان موجود ہے کہ معلوم ہوتا ہے کسی مچھلی نے اس کو چبایا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ موجود ہے کہ طے کر دیا تھا وَنُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، تیرے بدن کو ہم نجات دیں گے، اس کو سلامت رکھیں گے تاکہ آنے والی نسلوں کے لیے یہ ایک مثال قائم رہے۔ تو وہ رامسیس سیکنڈ کی ممی آج بھی موجود ہے دنیا کے اندر کہ جو غرق ہوا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرتے ہوئے۔ تو یہ دوسری مثال ہو گئی انتہائی کہ بدترین ماحول فرعون کا محل، لیکن اس میں نہایت نیک سرشت نیک خاتون جو ہے وہ آباد ہے۔ ظاہر بات ہے کہ ان کے لیے ان کا عمل ہے۔ اسی کا آج میں صبح سوچ رہا تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ جب امریکنز جو ہیں وہ افریقہ سے پکڑ پکڑ کر غلام لے گئے ہیں، مرد بھی لے گئے، عورتیں بھی لے گئے، لڑکیاں بھی پکڑ کر لے گئے، اور ان کو جو ہے لوہے کی زنجیروں میں جکڑ کر اور جہازوں کے اندر جو ہے ان کے نچلے تہہ خانوں میں ڈال کر اور انہیں لے کر گئے ہیں، پھر وہاں جا کر ان کی نیلامی ہوئی ہے، اور وہ سب مسلمان تھے، یہ نوٹ کر لیجئے۔ یہ تو بہت بعد میں انہیں معلوم ہوا، ورنہ ان کی جو ہے برین واشنگ ہو گئی تھی، کئی نسلیں گزر گئیں، انہیں پتہ ہی نہیں، یاد ہی نہ رہا اسلام۔ لیکن پھر روٹس نامی ایک ناول لکھا ہے ایک امریکن نے، جس نے بتایا کہ تم سب مسلمان تھے، یہاں آ کر تمہیں عیسائی بنایا گیا ہے، روٹس، اور اس کی فلم بھی بنائی گئی، اور اس سے انہیں محسوس ہوا کہ ہمارا تو ماضی کچھ اور تھا، ہم مسلمان تھے، آزاد تھے، ہمیں پکڑ کر لایا گیا یہاں پر۔ اب ان میں سے فرض کیجئے کوئی مسلمان بچی تھی جو آئی اور بک گئی اور کسی کے گھر میں چلی گئی، اب ظاہر بات ہے اس کے اوپر جو ستم ہو رہا ہے، جو ظلم ہو رہا ہے، ایک بادی کی حیثیت سے وہ اس کو استعمال کر رہا ہے، لیکن وہ اگر خود نیک ہے، مجبوری کی حالت میں جو کچھ بھی اس کے ساتھ ہو رہا ہے، لیکن اگر وہ اپنے عقیدے پر قائم رہی ہو اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس نے وفاداری کا تعلق اپنا منقطع نہ کیا ہو، تو وہ بھی گویا کہ آسیہ کے درجے میں ہو جائے گی، اتنا اونچا نہیں نوعیت کے اعتبار سے، کمیت اور ہے کیفیت اور ہے، کیفیت تو اس کی بھی وہی ہوگی۔ تو یہ مثالیں جو دی جا رہی ہیں یہ کوئی واحد مثالیں نہیں ہیں، اس طرح کی مثالوں پر آپ قیاس کر سکتے ہیں۔ نیکوں کے گھر میں بری عورتیں، کافر عورتیں، اللہ کی ناشکری عورتیں، اور اللہ کے باغیوں کے گھر میں نیک عورتیں۔ اب تیسری مثال آ رہی ہے، وہ جو میں نے کہا تھا کہ کوئی خاتون، کوئی عورت، کوئی لڑکی نہایت نیک سرشت ہو، بہت نیک ہو، بہت پاک ہو، اور پھر اسے نہایت پاک ماحول بھی مل جائے۔ تو یہاں پہ شوہر کی بات تو نہیں ہے، لیکن حضرت مریم سلام علیہا کا ذکر ہو رہا ہے کہ دوسری مثال اہل ایمان کے لیے مثال بیان کی جا رہی ہے، نور علی نور کی۔ وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، اور اللہ نے مثال بیان کی اہل ایمان خواتین کے لیے، مریم کی بھی، کہ جو عمران کی بیٹی تھیں، جنہوں نے اپنی شرمگاہ کی مکمل حفاظت کی۔ یہ احسان جو ہے سواد کے ساتھ، ایک ہے سین کے ساتھ، احسان، اس کے دو معنی ہیں، کسی کے ساتھ کوئی بھلائی کرنا یا جو کام کرنا خوبصورتی سے کرنا، اچھے انداز میں کرنا، یہ نہیں کہ بس ایسے ہی نیم دلی کے ساتھ وہ کام کرنا ہی، اپنی بہترین صلاحیتیں لگا کر اعلیٰ سے اعلیٰ شکل میں کرنا، وہ سین سے احسان ہے۔ یہ سواد سے احسان جو حسن، ہا صاد نون، اس کے معنی قلعے کے ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ محسنات من النساء، عورتوں میں سے محسنہ وہ ہیں کہ جو کسی کے قید نکاح میں ہیں۔ نکاح جو ہے ایک قلعہ ہے، ایک مرد کی حفاظت انہیں حاصل ہے، ایک مرد جو ہے وہ ان کی عصمت و عفت اور ان کی شخصیت کا محافظ موجود ہے، ان کی ضروریات کی دیکھ بھال کر رہا ہے، ان کو جو ہے نان نفقہ فراہم کر رہا ہے، تو یہ گویا کہ قلعے میں ہے۔ تو در حقیقت احسان جب سواد سے بنے گا تو حفاظت کرنا، قلعہ بند ہو جانا یا کسی کو قلعہ بند کر لینا،
تو حضرت مریم کے بارے میں جو لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا، التی احسنت فرجہا، یعنی اپنی سیرت، اپنی عفت، اپنی عصمت کی پوری حفاظت کی، احسنت فرجہا، فنفخنا فیہ من روحنا، تو ہم نے پھونک دیا اس میں اپنی روح میں سے۔ اب یہ جو ہے مضمون قرآن مجید کے فلسفے کے اعتبار سے مشکل مضامین میں سے ہے۔ 4 الفاظ ہیں جو قرآن مجید میں ایک ایسے عالم کے فینومینا کو بیان کرتے ہیں کہ جو ہمارے مادی عالم سے ماورا ہے۔ ایک ہمارا یہ مادی دنیا ہے، مادی کائنات ہے، میٹیریل ورلڈ، میٹیریل یونیورس۔ ایک اس سے ماورا ہے جسے عالم امر کہا جاتا ہے۔ عالم امر کے معاملات کو بیان کرنے کے لیے قرآن مجید 4 الفاظ استعمال کرتا ہے۔ کلمہ، نمبر 2 روح، نمبر 3 نور، نمبر 4 وحی۔ یہ 4 الفاظ وہ ہیں، میری ایک چھوٹی سی تصنیف ہے لیکن ذرا مشکل ہے۔ اس کے ابتدائی حصے میں نے ان 4 الفاظ کا جو آپس میں رابطہ ہے، رشتہ ہے، اور عالم امر کے معاملات اور فنامنا کو بیان کرنے میں جس طرح یہ قرآن میں آئے ہیں، کائنات کی ہر شے جو اللہ نے کریٹ کی ہے وہ ایک کلمہ کن، یہ اس کا سبب بنا ہے۔ لہذا جملہ مخلوقات کے لیے کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلمات کو لکھنے کے لیے اگر تمام درخت جو ہیں ان کے قلم بنا لیے جائیں اور تمام سمندر کا پانی جو ہے سیاہی بن جائے تو قلم بھی ختم ہو جائیں گے، سیاہی بھی ختم ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ کے کلمات کا احصاء نہیں کیا جا سکے گا۔ مراد کیا ہے اس سے؟ اللہ کی مخلوقات۔ پھر خاص طور پر اللہ نے ایک چیز بنائی اور اس کے اندر ایک انٹرنزک جو ہے میکینزم رکھ دیا گیا کہ یہ چیز اس طریقے سے چلے گی۔ انسان کو بنایا اور انسان کے اندر انٹرنزک میکینزم رکھ دیا کہ اس طریقے سے اس کی نسل آگے بڑھے گی۔ باپ کا نطفہ ہوگا، ماں کا بیضہ ہوگا، ان دونوں کے ملنے سے زائگوٹ وجود میں آئے گا، پھر اس سے آگے جو ہے بچے کی پرورش ہوگی، بچہ بنے گا۔ یہ قانون جب تک اس طور سے چلتا رہے تو اللہ کو کوئی اور کن کہنے کی ضرورت نہیں۔ جہاں یہ قانون ٹوٹے گا وہاں اللہ کن کہے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ کا یہ قانون ٹوٹ گیا، توڑا اس نے۔ باپ نہیں تھا، بن باپ کے پیدائش ہوئی ہے، بغیر باپ کے، کوئی باپ کا نطفہ نہیں تھا، وہاں لفظ کن آیا، اسی لیے انہیں کلمۃ اللہ کہا گیا ہے۔ کلمۃ منہ، وہ اللہ کا ایک کلمہ ہے، کن کا ایک اضافی حکم آیا ہے۔ اسی سے پھر میں نے اپنی اس کتاب میں پوری جو ہے توضیح کی ہے کہ جو خلا ہے در حقیقت ڈاروین کے نظریہ ارتقاء میں جو خلا ہے اسے میں نے پر کیا ہے کہ ارتقاء اپنی جگہ پر حق ہے، ڈاروین کا نظریہ غلط ہے۔ کیوں غلط ہے؟ کہ وہ جو توجیہ کرتا ہے کہ کس بنا پر یہ ہوا ہے، یہ غلط ہے۔ اس کو پھر میں نے بیان کیا۔ جن حضرات کو بھی علمی مسائل سے دلچسپی ہو اور وہ پڑھنا چاہیں تو وہ کتاب ہے ایجاد و ابداع عالم سے عالمی نظام خلافت تک۔ یہ کتاب چاہے 80 یا 100 صفحے کا کتاب کیا ہوگا، لیکن ہے ثقیل، آسان نہیں ہے۔ اس کے لیے تھوڑی سی ابتدائی حصہ خاص طور پر جو ہے جس میں کہ ان 4 الفاظ کا باہمی تعلق جو ہے اور عالم امر کے ساتھ ان کا معاملہ، اس کو میں نے بیان کیا ہے، تو وہ میں چاہتا ہوں کہ جن کی ذرا ہمت ہو اس کو پڑھنے کی ضرور مطالعہ کریں۔ اس کے بعد کا حصہ جو ہے خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جنہیں سائنس کے مبادیات جو ہیں جن کے ذہن میں موجود ہیں، بیسک فزکس، بیسک کیمسٹری، بیسک جو ہے بایولوجی، اگر ان کے ذہنوں میں ہے تو اس کو سمجھنا ان کے لیے آسان ہے۔ بہرحال مثال دی ہے تیسری اللہ تعالیٰ نے، ویسے تو چوتھی ہے کہ 2 بیویاں وہ کہ جو کافرہ تھیں لیکن تھیں اللہ کے رسولوں کے گھر میں، لیکن وہ مثال کے اعتبار سے ایک ہی ہے، نوعیت تو ایک ہی ہے۔ دوسری مثال اللہ کی ایک نیک بندی، مومنہ، مسلمہ، قانتہ، کہ جو اللہ کے باغی اور دشمن کے گھر میں ہے۔ اب تیسری مثال نہایت نیک سرشت حضرت مریم، اور اللہ نے انہیں گود کس کی عطا کی؟ حضرت زکریہ کی۔ وَكَفَّلَهَا زکریا، اللہ کے ایک نبی تھے کہ جنہوں نے کفالت کی، تربیت کی۔ فَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اللہ نے ان کو اٹھایا، پروان چڑھایا نہایت خوبصورتی کے انداز میں، اور کفالت میں دے دیا حضرت زکریا کی۔ تو یہ گویا کہ تیسری